چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے چند بار پاؤں جما کر لڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیش نہ گئی۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر طاہر کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے ایک گڈھ میں جا گرا۔ طاہر ایک لمحے کی توقف کے بغیر پہاڑی سے اترا اور جالی کے ساتھ بندھے ہوئے دو گھوڑوں میں سے ایک پر سوار ہو گیا۔ جب وہ موڑ پر سے گزر رہا تھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تاتاریوں میں سے ایک نیم بسمل اپنا سرپتر کے ساتھ پٹک رہا تھا۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے ترکش سے تیر نکال کر اپنے ترکش میں ڈال دیا اور پھر سوار ہو گیا۔ طاہر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وادیوں اور پہاڑوں سے گزر رہا تھا۔ بعض دشوار گزار پہاڑوں میں اسے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی۔ راستے کے متعلق اسے کچھ علم نہ تھا۔ پہاڑی ندیوں میں پانی کی کمی نہ تھی لیکن وہ بھوک سے نڈال ہو چکا تھا۔ رات بھر کی سردی نے اس کے اعضاء شل کر دیے تھے اور اب صبح کی دھوپ کے باوجود سرد ہوا کے جھونکے ناقابل برداشت تھے۔ راستے میں چند ایسی بستیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں، مردوں اور بچوں کی بے گور و کفن لاشیں تاتاریوں کی بربریت کی شہادت دے رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت ایک وسیع میدان میں سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور سردی ہر لحظہ زیادہ ہو رہی تھی۔ تیسرے پہر برف گرنے لگی۔ طاہر کا گھوڑا قریباً جواب دے چکا تھا اور گردن ڈھیلی چھوڑ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ برف کے طوفان میں طاہر کو معلوم نہ تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، لیکن اس نے رکنے کی بجائے آگے بڑھنا مناسب سمجھا۔ عصر کے وقت گھوڑے نے برف پر گر کر دم توڑ دیا۔ طاہر نے بمشکل کوئی 200 کوس راستہ پیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی۔ طاہر کے دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف باری پر لیٹ کر سو جائے لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی آخری نیند ثابت ہوگی۔ وہ دل مضبوط کر کے تیزی سے چلنے لگا لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضاء پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نڈال سا ہو کر برف پر بیٹھ گیا لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسی سے جنگ کرتی ہے۔ طاہر ایک بار پھر اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک! میری زندگی کا کوئی مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اب مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر۔ اس دعا کے بعد طاہر نے محسوس کیا کہ وہ زندگی کے بوجھ سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی رگوں کے منجمد خون میں حرارت پیدا کر دی۔ ایک گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی 5 قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا کان کھڑے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طاہر بھاگتے ہوئے گھوڑے کے قریب پہنچا۔ گھوڑا 1-2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا۔ اس پر برف میں اٹھی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ کسی مسلمان مجاہد کا رفیق کار زار رہ چکا ہے۔ طاہر زین سے برف جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑا چند قدم آگے چل کر پھر اپنی جگہ آ رکا۔ ایک اُبری ہوئی جگہ پر سم مارنے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اتر کر برف ادھر ادھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔ اس کی پسلی اور پیٹ میں 2 تیر پیوست تھے۔ طاہر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کا جسم پھر برف میں چھپا دیا اور گھوڑے کو تپتی دیکھ کر پھر اس پر سوار ہو گیا۔ زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ و ریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی۔ اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں گوشت و پنیر کے چند ٹکڑے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدرے تقویت محسوس کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا۔ طاہر نے اس کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ثریا۔ شام کے دھندلکے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوا۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مقام اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مقام کے روزن سے روشنی کی جھلک
تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر ہی ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کیواڑ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تپکی دے کر اس کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، میرے دوست، اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گوشۂ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا تو طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتماد کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لحظہ بلحظہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کو تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جرجری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی کہ مایوس کیوں ہوتے ہو، منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلی پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مقام تھا، وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا لیکن روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھوڑا ڈیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجلے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے، کوئی ہے، اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا ہوا بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دیوار عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ جلتا ہوا دوسرے سرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ مغالطاً اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے بیچ کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک پوستین تھے۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن چند گھڑیاں بیشتر اس نے گھوڑے کو تائید یہ بھی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی اور یہ مقصد یہاں بیٹھ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مقام اس کی آخری منزل نہیں، قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقام کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کر کے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی اس مقام کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکالیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں
غایت درجے کی جاذبیتی لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کم سن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے دو فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کم سن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر آپ کا لہجہ عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفانوں سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا، میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں۔